محمد نبینا بنور هدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، منکرین کے علاوہ سب لوگ جنت میں جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منکرین کون سا شخص ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس شخص نے میری ہدایت کی جنت میں داخل ہو اور جس نے میری نافرمانی کے اس نے میرے انکار کیا۔ یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت طریقہ پر اور نماز پڑھنے پر جو بتائے اس کے اوپر چلنے سے ہمیں بے شک ہم قرآن پڑھنے سے ہمیں جنت حاصل ہوگی۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آرام فرما رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں چند فرشتے حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل جاگ رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ اگر تمہاری اس نبی کی کوئی مثال ہو تو بیان کرو۔ ان میں سے ایک بیان کرنے لگا، یعنی کہ جو فرشتے تھے ان میں سے بیان کرنے لگے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے مکان تیار کیا تاکہ لوگوں کو کھانے کی طرف بلائے۔ اسے داعی کے بلانے کو جس شخص نے قبول کیا وہ مکان میں آیا، کھانا کھایا، اور جس شخص نے اس کی بات کو نہ مانا اس نے نہ کھانا کھایا نہ ہی مکان میں آیا۔ دوسرے نے کہا اس کی تفسیر کرو، یعنی کہ اسے تفسیر سے بتاؤ۔ ان میں سے کسی نے کہا سو رہے ہیں، کسی نے آنکھیں سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے۔ اس میں سے کسی نے کہا وہ مکان جنت ہے اور داعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس شخص نے ان کی ہدایت کی اس نے خدا کی ہدایت کی، اور جس نے ان کا نافرمانی کی ان سے خدا ہی نافرمانی کرے۔ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، لوگ ہمیشہ چھان بین میں رہیں گے، یعنی کہ حتیٰ کہ ایسے زمانے آئے گا کہ کہیں گے کہ فلاں چیز کو خدا نے پیدا کیا، فلانے کو خدا نے پیدا کیا، خدا کو نعوذ باللہ کسی نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل زمانے میں بہت لوگ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، علم اٹھ جائے گا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے چھین لیا جائے گا، کیونکہ وہ ان کو دے چکا تو پھر نہیں چھینے گا، لیکن اس کے اٹھ جانے کا یہ مطلب ہے کہ علماء کو دنیا میں، یعنی کہ جو علم ہے، علماء ہیں، وہ دنیا سے اٹھا لے گا، صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے، ان سے فتوے طلب کیے جائیں گے، وہ جلت کے ساتھ جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ بھی ہم دیکھیے 1000 سال پہلے ہی ہمارے نبی نے فرما دیا کہ ایسا زمانہ آئے گا، ایسے لوگ ہوں گے، تبھی قیامت آئے گی۔ قیامت کے اثرات دیکھیے کتنے سچ ہو رہے ہیں باتیں۔ ایسے لوگ جو کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا سوال اٹھا رہے ہیں، اور کوئی لوگ بولتا ہے کہ علم اٹھ جاتا ہے، ہاں کتاب میں سے علم اٹھ جائے گا، لیکن اللہ نے دے چکا ہے علم، تو وہ چھین لے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چھین لے گا، ہمارے دل میں رہے گا، مطلب ساری دنیا کفر سے بھر جائے گی، ذلت سے بھر جائے گی۔ تو اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ہاں گنے چنے تھوڑے لوگ رہیں گے لیکن 90% زیادہ برائی ہوگی، جو کہ آج کے زمانے میں ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ بہت نزدیک ہے ہم قیامت کے دن، قیامت بہت نزدیک ہے۔ ہم لوگ اللہ سے ہم اتنا دعا کرنا چاہیے، ہمیں اتنا دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں قیامت سے محفوظ رکھے، جو کفر لوگوں سے اس سے محفوظ رکھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قیامت اس وقت قائم ہوگی
یعنی کہ اس وقت قائم ہوگی جب میری امت کے لوگ پہلے زمانے کے لوگ کی پوری مشبہات اختیار کریں گے اور پچھلے لوگوں کا پورا طریقہ اختیار کر لیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا فرض اور روم کا طریقہ اختیار کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان کے علاوہ کون ہے جن کی پیروی کریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی کو نازل کرنا یعنی کہ نبی کو نازل کر کے ان پر اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں سنسکاری کی آیت موجود ہے۔ اور حضرت عمر بن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب حکیم حکم کرتا ہے اور اس میں اتحاد سے کام لیتا ہے، اگر اس میں صحیح راستے کو پہنچا یعنی صحیح راستے کو پہچان لیا تو اس کو 2 نیکیاں عطا ہوگی، اگر غلطی کی تو بھی 1 نیکی کہیں نہیں جائے گی۔ ماشاءاللہ دیکھیے ہمارے لیے اتنا سوچتے ہیں ہمارے نبی، ہم پیارے نبی اتنا سوچتے ہیں ہر وقت صرف ہمارے بارے ہمیں یا ربی امتی صرف ہمارے بارے میں کہتے ہیں، لیکن آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ، نہ ہم سیدھا سنت ادا کر رہے ہیں، نہ نماز کا طریقہ ہمیں سیدھا پتہ ہے، پتہ ہو کر بھی ہم عمل نہیں کر رہے ہیں۔ کیونکہ غیبت یعنی کہ کفر آ گیا ہے، سب کے دیکھ کے ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑی جلدی ہم سیکھ لیتے ہیں، اس لیے کتابیں بہت ساری کتابیں ہیں، اس لیے ہمارا ایمان کمزور نہ ہو، اس لیے ہم بار بار قرآن مجید حدیث علماء سے ہم سننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، کیونکہ تر و تازہ رہتا ہے ہمارا ایمان، کبھی کم نہیں ہوگا۔ اسی کا مطلب ہے کہ علم اٹھ جائے گا، یعنی کہ جب ہم بار ریوائز کریں گے تو ہم کو یاد رہے گا۔ اب آبویسلی جب ہم ایگزام کو جاتے ہیں تبھی ہم رات کو پڑھ کر کے آپ ایسے ہی چلے جاؤ گے، صبح ہی ریوائز نہیں کرو گے؟ ہاں بالکل آپ ریوائز کرو گے، آپ ایک بار دوبارہ چیک کرو گے، ایک بار دوبارہ سے دیکھ لو گے کہیں میں بھول نہ جاؤں، کیونکہ ڈر رہتا ہے۔ ایسے ہی ہم دوبارہ دیکھنا چاہیے، ہم دوبارہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمارا علم کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے نبی بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھین لے گا، کیونکہ ان کو دے چکا تو پھر نہیں چھینے گا، لیکن اس کا اٹھ جانے کا یہ مطلب ہے کہ علماء کو دنیا سے اٹھا لے گا، صرف جاہل لوگ رہ جائیں گے۔ غور سے دھیان دیجیے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم ابن سید دجال ہے، کسی نے اسے کہا کہ آپ قسم کھاتے ہیں حالانکہ اس کا یقیناً نہیں، یعنی کہ یقیناً نہیں مانتے نہیں لوگ۔ فرمائے میں نے اس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قسم کھاتے ہوئے دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکار نہ فرمائیں، اس سے لے مجھے کو قسم کھانے میں کیا پاس و پیش ہو سکتا ہے۔ قسم کھانا از ناٹ امپورٹنٹ فار، قسم بہت لوگ قسم کھاتے ہیں جو کہ غلط ہے، قسم نہیں کھانا چاہیے۔ کیوں بار لوگ قسم کھاتے ہیں؟ اللہ کی قسم، امی کی قسم، جو کہ بہت غلط ہے، اس لیے قسم نہیں کھانا۔ ہاں بے شک وہ مان لیں گے، اگر نہیں مان رہے تو دعا کرو، مان لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ انشاءاللہ ذکر توحید اور فراق جمیعہ واقعہ کا راد، یعنی کہ عائشہ رضی اللہ بیان کیا کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں کیا ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کرنا، اگر اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو بے شک مجھے معاف کر دیجیے۔ استغفر اللہ۔